اس کا پہلا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اخلاص ہے، دوسری صورت ایمان بالغیب ہے، اور تیسری صورت امانت ہے۔ اخلاص کس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کی اور جتنی بھی عبادات بجا لاتے ہیں وہ ظاہراً لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم عمرہ شریف کرتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم عمرہ شریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیتے ہیں تو دوسروں کو علم ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک کسی کو بتاؤ گے نہیں تب تک دوسرے کو علم نہیں ہوگا کہ اس کو روزہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ اخلاص کی بڑی ایک کیفیت ہے کہ سوائے بندے کے بتانے کے اور دوسرے کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ جب اخلاص زیادہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ کا تعلق بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت ایمان بالغیب، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز کو سنتا بھی ہے۔ ہم بسا اوقات اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو، دنیا کا کوئی شخص ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی ہم روزے کی پاسداری کرتے ہیں، روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو جب دنیا والے نہ دیکھ رہے ہو تو کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر ہم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو، دنیا کا کوئی شخص ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، اگر ہم کھانا چاہیں تو کھا بھی سکتے ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ اگر ہم پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، اس کا کسی دوسرے شخص کو علم نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر ایمان بالغیب اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی اپنے روزے کو نہیں توڑتے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے جب ہم کلی کرتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو تھوڑا سا پانی اندر بھی لے جا سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس وقت پی بھی سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے پانی کو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتے، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ہر چیز، ہمارے ہر عمل سے واقف ہوتا ہے۔ اور ہم ایمان بالغیب میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کلی کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا پانی اندر لے جا سکتے ہیں، نہیں لے جاتے، اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور اللہ ہمارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے۔ اب تیسری صورت ہے امانت، اخلاص کی تیسری صورت ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو امانت ہوتی ہے، اس امانت پر خیانت نہیں کرتے بلکہ اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں، اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسے توڑ دیں یا امانت کو رکھ دیں۔ امانت یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ پچھلی امتیوں پر یہ روزے فرض تھے۔
اب یہ ایک امانت ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک چیز امانت کے طور پر ہمیں دی ہے، تو ہمارے اوپر اس چیز کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا کہ اس کو رکھنا ہے۔ تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر امانت ہمیں دی ہے، ہم اس امانت کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا ہمیں حکم ملتا ہے، ہم اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد اخلاص ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ایمان بالغیب ہے، اور روزہ رکھنے کا مطلب امانت ہے۔ تو ہم ان تین چیزوں پر جب مکمل طور پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے روزے رکھنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اب جو پرہیزگار ہوتے ہیں، پرہیزگار تو اسے کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا ہو، ایسے گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہو، ایسے گناہوں سے بھی بچتا ہو جن میں یہ شائبہ پڑتا ہو کہ شاید ایسا کرنے سے گناہ نہ مل جائے۔ پرہیزگار اور متقی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اب متقی اور پرہیزگار ہم کیسے بنیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جب یہ ماہ مقدس کا مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کی اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا جائے کہ پہلے ہم جو سستی کرتے ہیں نیکیاں کرنے کی یا نماز وغیرہ پڑھنے کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر غفلت کو طاری کر دیتا ہے، شیطان ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں آزادی ہوتی ہے کہ ہم چاہے جس وقت چاہے اللہ کی عبادت کو بجا لا سکتے ہیں۔ اب لعلکم تتقون، ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے ہیں، یہ میرے بندے نیک کار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں اور متقی بن جائیں۔ تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لینا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک نظام ہے کہ ہم روزہ اور صحت کا تعلق بڑا رکھتے ہیں، کہ بس اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ایک نظریہ ہوتا ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ المجمع الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھو، اللہ تمہیں ان روزوں سے تندرستی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بہانے کے طور پر جو کہا کرتے ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر حقیقی طور پر بیمار ہو یا حقیقی طور پر مسافر ہو، ان کو شریعت یہ رخصت دیتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شریعت رخصت دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ساری زندگی روزے نہیں رکھے گا، بلکہ اگر بیمار ہونے کی صورت میں ماہ مقدس کے روزے چھوڑ بیٹھا ہے تو پھر اس پر حکم ہے کہ ماہ مقدس کے گزر جانے کے بعد جب تندرستی ہو، جب تمہیں صحت اجازت دیتی ہو، تو اس وقت ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیماری کے عالم میں اگر چند روزے چھوٹ گئے ہیں تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے ان کی قضا کرنا ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات وہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی صحت کو آڑ بنا لیتا ہے کہ طبیعت اتنی خراب ہوتی نہیں ہے، روزے رکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو روزوں پر پابند ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہانہ بنانے والا ہو، روزے کو چھوڑنے والا ہو، تو پھر یہاں پر یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
تو یہ اللہ کا فرمانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، ان روزوں سے اللہ تمہارے جسموں کو تندرست عطا فرمائے گا، تندرستی عطا فرمائے گا. تو یہاں پر یہ ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی بنتے ہیں.